نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 139 سورۃ النحل آیت نمبر 80 to 95 انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ نے جعل لکم بنائے تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں سے سکنن سکونت کی جگہ، یعنی سکون کی جگہ۔ گھر اللہ کی نعمت ہیں۔ گھر انسان کے لیے سکون اور آرام کی جگہ ہے۔ جب ہم کسی سفر کے بعد اپنے گھر لوٹتے ہیں تو ہمیں سکون گھر ہی میں ملتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے یا پھر کرائے کا گھر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سے ہی ہمارا سکون جڑا ہے۔ گھروں کے سکون کو برباد کرنے والی چیز کون سی ہے؟ سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے۔ تو جہاں ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، وہاں اپنے گھر والوں کے ہونے کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ گھر والوں سے ہی بنتا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں گے تو گھر کا سکون قائم رہے گا۔ تو یہاں سب سے پہلے گھر کی بات ہوئی کہ یہ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ، دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور عالیشان عمارت میں انسان کو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کو اپنے گھر کی چار دیواری میں ملتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو گھر جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ وہ سڑکوں کے کناروں اور پارکوں میں پڑے راتیں بسر کرتے ہیں۔ اس لیے جس کے پاس گھر ہے وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ گھر کا میسر آنا انسان کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے، اس کی وجہ بری عادات، بد اخلاقیاں اور دین سے دوری ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ناشکری بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی گھر کا سرپرست ہے وہ گھر میں تقوی، ایمان باللہ اور پرہیزگاری کی فضا قائم کرے۔ مومنوں کا گھرانہ دین اسلام کے اصولوں پر چلتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ شرک، بدعت اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کے گھرانے شرک سے، بدعت سے اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ گھر جہاں ہمیں دھوپ، گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رکھتے ہیں، وہاں یہ گھر ہماری نسلوں کی تربیت گاہ ہیں۔ فتنوں کے دور میں بھی یہ گھر ہی محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، گھر کی نعمت پر راضی ہو جاؤ، یعنی زیادہ وقت اپنے گھر میں بیٹھا رہا کرو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو معاشرے میں ہمارے گھر ہر اعتبار سے اعلیٰ نمونے ثابت ہونے چاہیے۔ ہمارے گھر صاف ستھرے ہوں، علم اور ہنر کے گہوارے ہوں، پرامن ہوں، رحم و کرم، امانت اور دیانت، پھر اسی طرح سے صبر و تحمل اور شکر گزاری ہماری فیملی کی کوالٹیز ہوں۔ نماز، ذکر اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے گھر منور ہوں۔ اللہ ہمیں اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر گزار بنائے۔ تو ہم سب نے اس نعمت کا دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس گھر ہے۔ کبھی شکایت نہ کریں کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور دوسروں کے گھروں میں تو یہ بھی فیسلٹی ہے، وہ بھی فیسلٹی ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ چھت دی ہے، اپنی دی ہے، یہ کرائے کی دی ہے،
چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، گھر تو ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے، مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، مویشیوں کی کھالوں میں سے، بیوتن، گھر۔ بدوی لوگوں کے گھروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے گھر مویشیوں کی کھال کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بنائے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں میں سے گھر، تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو ان کو۔ یہ جو لفظ ہے خا فا سے ہے، تخفیف سے نکلا ہے۔ جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے خیمے بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، چنانچہ دوران سفر بھی انہیں اٹھانا آسان ہوتا ہے، اور اسی طرح جب اور جہاں چاہیں انہیں آسانی سے گاڑ کر آرام دہ قیام گاہ بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو ان کو، یعنی ان خیموں کو کیری کرنا آسان ہے، وزن کم ہوتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے خود کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور آرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بدوی لوگ اسی طرح کے خیمے استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو ہلکا پاتے ہو، جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی اسے لگا لیتے تھے اور موسم کی شدتوں سے خود کو محفوظ کر لیتے تھے اور ریسٹ بھی کر لیتے تھے۔ یوم وعنکم، اپنے سفر کے دن، یعنی کوچ کے دن۔ وعنکم میں جو وعن کا لفظ ہے وہ عین نون سے ہے، پانی اور چارے کی تلاش کے لیے کیا جانے والا سفر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے سفر کے دن، یعنی اپنے سفر کرنے کے دن یا اپنے کوچ کرنے کے دن تم اس کو ہلکا پاتے ہو، یعنی تم اس کو آرام سے پیک کر کے اٹھا کر چلتے بنتے ہو۔ وہ یوم اقامتکم، اور اپنی اقامت کے دن، یعنی اپنے قیام کے دن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے حضر کے دن یا اپنے ٹھہرنے کے دن تم اس کو ہلکا پاتے ہو۔ وہی بات کہ ان خیموں کو کیری کرنا بھی آسان ہے کیونکہ ان کا وزن کم ہوتا ہے، اس کو آرام سے فولڈ کر کے ایزیلی دوران سفر اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے قیام کرنے کی اسے لگا کر ریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں خیموں کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی جو لوگ کیمپنگ کرتے ہیں وہ انہی گھروں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن زمانے میں خیمے بھی پر آسائش ہو گئے ہیں، ایک چھوٹے سے بیگ میں پورا خیمہ سما جاتا ہے۔ یہ خیمے موسم کی شدتوں سے محفوظ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، واٹر پروف ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بآسانی اٹھائے جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں، یعنی ایزی ٹو کیری ہوتے ہیں، ویٹ بہت کم ہوتا ہے، اور خیمے ایسے مٹیریل سے تیار کیے جاتے ہیں کہ سردی میں گرم رہتے ہیں اور گرمی میں ٹھنڈے رہتے ہیں، برف اور بارش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس نے خیمے بنائے جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر گھوم سکتا ہے۔ اب تو خیموں میں بڑی جدت آ گئی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ کتنے فیسیلیٹیڈ ہیں یہ خیمے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تو یہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں کہ چلتے پھرتے گھر دی اللہ نے، موویبل ہومز ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اون میں سے، یعنی ان بھیڑوں کی اون میں سے۔ اصوافیہ کا جو لفظ ہے صوفن کی جمع ہے، بھیڑ کی اون کو کہتے ہیں۔ وَأَوْبَارِهَا، اور ان اونٹوں کے پشم میں سے یا پھر روؤں میں سے۔ یہاں پر اوبار کا جو لفظ ہے یہ وبر کی جمع ہے، اونٹ کے بال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پشم اون کو، بال کو، روئیں کو، سب کو کہتے ہیں، لیکن وَأَوْبَارِهَا یہ لفظ اونٹ کے بال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر معنی کیا کیا گیا ہے، اور ان کے پشم میں سے یا ان کے روؤں میں سے، کن کے روؤں میں سے؟ اونٹوں کے۔ وَأَشْعَارِهَا، اور ان بکریوں کے کھالوں میں سے۔ یہاں پر اشعار کا لفظ شعر کی جمع ہے، بکری اور دمبے کے بال کو کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں ہر جانور کے بال کے لیے ایک ہی لفظ ہے، لیکن عربی میں ہر جانور کے بالوں کے لیے الگ لفظ آتا ہے، اس سے آپ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا،
اور ان کی اون میں سے اور ان کے پشم میں سے اور ان کے بالوں میں سے، یعنی ان بھیڑوں کی اون میں سے، ان اونٹوں کے پشم میں سے اور ان بکریوں کے بالوں میں سے، اثاثاً گھر کا سامان، و متاعن اور فائدے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک، یعنی ان جانوروں کے بالوں سے تم گھر کا سامان بناتے ہو اور فائدے کی چیزیں بناتے ہو ایک وقت تک کے لیے۔ یہاں پر اثاثاً کا جو لفظ آیا ہے، یعنی ان سے تم اثاثہ بناتے ہو، مراد مال ہے، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد ساز و سامان ہے، اور تیسرے قول کے مطابق اس سے مراد کپڑے ہیں۔ تو یہاں جو اثاثاً کا لفظ آیا ہے، اس سے 3 مرادیں میں نے آپ کو بتائیں۔ پہلی مراد مال، دوسری مراد ساز و سامان، اور تیسری مراد کپڑے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ گھریلو سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھریلو ضروریات کی چیزیں، مثلاً برتن، چارپائی، کپڑے، فرنیچر وغیرہ۔ ایون جانور اور غلام جو کسی کی ملکیت اور ذاتی استعمال میں ہوں، وہ بھی اثاث کہلاتے ہیں۔ پھر آگے آپ دیکھیے، وہ متاعن، یہ لفظ آ رہا ہے، اور فائدے کی چیزیں، اس کا روٹ ورڈ میم تا عین ہے۔ عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا، متاع کہتے ہیں عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا، ہر کارآمد چیز کو کہتے ہیں، یا ہر چیز کا اتنا حصہ جو فائدہ دے سکے۔ جب دنیا کے سامان سے فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ کہ سامان کے لیے اور بھی الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، جیسے عرضہ، ہر وہ چیز جسے ثبات نہ ہو، اس کا معنی دنیا کا سامان۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے ہم نے سورہ یوسف میں رحل پڑھا تھا، سفر میں ساتھ رہنے والے سامان کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم نے وعاء کا لفظ پڑھا تھا، وہ سامان جسے پیک کر کے بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لاک کر دیا جائے، یہ لفظ بھی ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم نے جہاز کا لفظ پڑھا تھا، وہ سامان جو مسافر سفر پر روانہ ہوتے وقت تیار کر کے رکھتا ہے، اور یہ لفظ بھی ہم نے الحمدللہ سورہ یوسف میں پڑھا تھا۔ پھر اسی طرح سے ذات کا لفظ بھی آتا ہے، دوران سفر راستے کا خرچ اور کھانے پینے کا سامان۔ پھر اسی طرح سے بدعتن کا لفظ بھی آتا ہے، سامان تجارت کو کہتے ہیں۔ پھر معون کا لفظ بھی آتا ہے، گھر کے استعمال کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے استعمال میں آنے والا گھریلو سامان، برتنے کی چیز۔ پھر اسی طرح سے اسلحتن کا لفظ بھی آتا ہے، جنگ کا ساز و سامان۔ پھر معایش کا لفظ بھی آتا ہے، لگژریز کو کہتے ہیں، عیش و عشرت کے سامان کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ نعمتن کا لفظ بھی آتا ہے، اس کا معنی بھی عیش و عشرت کا سامان ہے۔ پھر اسی طرح سے حذر کا لفظ بھی آتا ہے، اپنے بچاؤ کا سامان۔ تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ سامان کے لیے قرآن پاک میں آئے ہیں۔ یہاں جو لفظ آ رہا ہے اثاثاً، گھر کا سامان، وہ متاعن اور فائدے کی چیز، الی حین ایک وقت تک، یعنی مقررہ مدت تک تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو اور انہیں اپنے کام میں لاتے ہو۔ یہاں پہلی مراد الی حین سے سامان استعمال کرنے والے کی مدت ہے، یعنی سامان استعمال کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت فکس کی ہے، اور دوسری مراد یہ کہ سامان کی بھی ایک مدت ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سامان خراب ہو جائے یا پرانا ہو جائے یا پھر سامان استعمال کرنے والا ہی نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جانوروں کے بالوں سے تم کئی قسم کی چیزیں بناتے ہو جن سے تم کو مال بھی حاصل ہوتا ہے، اور ان سے ایک وقت تک تم فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ پھر یہ کہ جانوروں کے دودھ سے، گوشت سے، ان کی کھال سے تم فائدے اٹھاتے ہو اور ان چیزوں کو بیچ کر مال بھی کماتے ہو، یا پھر ان جانوروں کو بیچ کر بھی تم مال کماتے ہو۔ اللہ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو تمہاری زندگی مشکل ہو جاتی۔ تو بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس ایک آیت میں گھر، سفر کا سامان، سامان حیات اور سامان تجارت کا ذکر ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے مما اس میں سے جو خلقا اس نے پیدا کیے ظلالا سائے، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے. یہ سائے بھی اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ. میدان محشر میں بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کا سایہ خاص الخاص لوگوں کو ملے گا جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، وہ سائے جو ہمیں دھوپ سے بچاتے ہیں، مثلاً بادلوں کا سایہ، دیوار کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ، چھتری کا سایہ، پھر اسی طرح سے درختوں کا سایہ اور گھروں کا سایہ. یہ سب سائے فائدہ مند ہیں. اگر کسی کے پاس خیمہ یا مکان نہیں یا وہ حالت سفر میں ہے تو اللہ نے ان چیزوں کے سائے بنائے ہیں تاکہ انسان ان کا استعمال کر سکے. آپ نے مسجد نبوی میں چھتریاں دیکھی ہوں گی جو دھوپ کے وقت میں کھول دی جاتی ہیں. وہاں صحن میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سایہ فراہم کرتی ہیں، اور جب دھوپ ختم ہو جاتی ہے تو یہ چھتریاں فولڈ کر دی جاتی ہیں اور خوبصورت آسمان نظر آتا ہے. اس طرح مسجد نبوی کی عمارت کی چھتیں بھی موویبل ہیں. وہ دن کے کسی وقت میں ہٹائی جاتی ہیں تاکہ مسجد کو وینٹیلیشن میسر ہو اور دن کی روشنی سے فائدہ حاصل ہو، اور دھوپ کے وقت میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گرمی سے بچایا جا سکے. اب کچھ سائے تو نیچرل چیزوں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں. مثلاً شیڈز انسانوں نے بنائے ہیں، پھر اسی طرح سے چھتریاں انسانوں نے بنائی ہیں، پھر اسی طرح سے موویبل سیلنگز یعنی موو ہو جانے والی چھتیں بھی انسان نے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے سائے. وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں میں سے اکنانن چھپنے کی جگہ یعنی غاریں. اکنانن کہتے ہیں چھپنے کی جگہوں کو یا پھر حفاظت کی جگہوں کو. یہ کنن کی جمع ہے. ہیئرنگ آرگن کو کہتے ہیں یعنی سننے کے آلے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے پہاڑ بنائے تاکہ تم چھپ سکو، یعنی اللہ نے دشمن سے، دھوپ سے، بارش سے چھپنے کی جگہ بنائی ہے. الحمدللہ. یہ پہاڑ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں اس کا ایک مخصوص فائدہ بتایا گیا ہے، گو کہ اس کے بڑے فائدے ہیں. جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین ہچکولے کھا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑا تاکہ زمین جھولے کی طرح نہ جھولے، تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے. ان زلزلوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں. پھر یہ کہ زمین اپنے مدار پر بہت تیزی سے موومنٹ کر رہی ہے، بہت تیزی سے گھوم رہی ہے، تو یہ پہاڑ جو ہیں اس کی موومنٹ کو ہمیں فیل نہیں ہونے دیتے. تو یہ پہاڑ جہاں ہمارے لیے نعمت ہے، اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کے لیے بھی نعمت ہے، کیونکہ ان کے گاڑے جانے سے زمین قابل رہائش بنی، یعنی زمین پر رہائش ممکن ہو سکی. پھر یہ کہ ان پہاڑوں میں ہمارے لیے اللہ نے معدنیات رکھی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہیں. آپ کوئلے کو ہی دیکھیے، جب کوئلہ نکلتا ہے اپنی اصل شکل میں تو وہ الگ فائدہ دیتا ہے. پھر یہ کہ اگر برسوں کوئلے کو پہاڑ کی سختی ملے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے، یعنی کوئلہ پہاڑ کی سختی برداشت کرتا ہے تو ہیرا بنتا ہے. یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ ہمارے لیے کوئلے کو ہیرا بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کے کئی فائدے ہمیں بتائے ہیں، لیکن یہاں اس کا مخصوص فائدہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ پہاڑوں میں جو غاریں ہیں وہ تمہارے لیے نعمت ہیں. پہاڑوں کے اندر قدرتی غاریں پائی جاتی ہیں جن میں لوگ طوفانی ہواؤں، بارشوں اور دشمنوں وغیرہ سے بچنے کے لیے پناہ لے سکتے ہیں. پرانے زمانے میں تو اس حوالے سے ان غاروں کو بہت اہمیت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پہاڑ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جبل حرا کے غار میں، جسے غار حرا کہا جاتا ہے، غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی بھی وہیں دی گئی۔ پھر اسی طرح سے جبل ثور کے غار میں، جسے غار ثور کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر پناہ لی تھی۔ سوچیں کہ اس مشکل وقت میں یہ غار کتنی بڑی نعمت تھا۔ پھر یہ کہ ایک بہت مشہور پہاڑ جس کا نام احد ہے، جہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورۃ الکہف میں آپ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھیں گے، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنا دین اور اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ پھر اسی طرح سے 3 لوگوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے جنہوں نے بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ پھر چٹان کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ پھر ہر کسی نے اپنے ایک ایک نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی اور غار کا منہ کھل گیا۔ اس طرح ان کی جانیں محفوظ رہیں الحمدللہ۔ تو غاروں کا انسانوں کو بڑا فائدہ ہے، اور اسی نعمت کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہیں یعنی غاریں۔ وَجَعَلَ، اور بنائے، لَكُم تمہارے لیے، سرابیلا، کرتے۔ سرابیل کا جو لفظ ہے ربائی ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ 4 حروف پر مبنی ہے، سین اور با لام۔ سرابیل شلوار قمیص کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بنائے تمہارے لیے کرتے، تقیکم، بچاتے ہیں تم کو، الحر، گرمی سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لباس کا ذکر پڑھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لباس ہماری شرمگاہ کو چھپانے کا ذریعہ ہے اور انسان کی زینت کا باعث ہے۔ یہ بات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ یہاں لباس کے دوسرے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بنائے تمہارے لیے کرتے، بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی اور اس نے لباس بنایا۔ اب یہاں آپ دیکھیے تو گرمی کے لباس کا ذکر آیا ہے، وہ اس لیے کہ مخاطب قوم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی۔ حالانکہ گرمی کے مقابلے میں سردی کے موسم میں لباس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، لیکن گرمی کے لباس کا ذکر کر کے بات کو سمجھایا گیا ہے۔ پھر کچھ باتیں بتا کر کچھ باتیں ویسی ہی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، نہ بھی بولی جائیں تو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اہل عرب چونکہ سردی کے موسم سے ناآشنا تھے اور وہاں عموماً گرمی ہی رہتی تھی، اسپیشلی مکہ میں، تو صرف اور صرف گرمی کے لباس کا ذکر کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ انڈرسٹوڈ ہے کہ سردی کے لباس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو گرمی کے کپڑے ہوں یا سردی کے، یہ دونوں ہی بہت بڑی نعمت ہیں۔ پھر فرمایا وَسَرَابِيلَ، اور کرتے، تقیکم، بچاتے ہیں تم کو، بأسکم، تمہاری جنگ سے، اور تمہارے لیے ایسا لباس بنایا جو تمہیں لڑائی کے وقت بچاتے ہیں، یعنی زرہیں جو کہ لوہے کی ہوتی ہیں، اور خودیں جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، جنگوں میں پہنی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے بختر بند گاڑیاں دیں تاکہ انسان انہیں جنگوں میں استعمال کر کے تلواروں، نیزوں، توپوں، راکٹوں اور میزائلوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر اسی طرح سے اس جدید دور میں بچاؤ کے ایسے ذرائع آگے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اب آپ بلٹ پروف جیکٹ کو ہی دیکھ لیں، کتنی باریک اور نفیس ہوتی ہے، پہننے والے کو اس کے ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور وزن بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھنے میں عام ویسٹ یا پھر ٹی شرٹ یا جیکٹ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کو گولی پار نہیں کر سکتی۔ اب تو بلٹ پروف فیس ماسک بھی آ گئے ہیں، اور کیولر نامی مصنوعی ریشہ ہے جو خصوصاً ربڑ کی مصنوعات مثلاً ٹائرز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، اس سے یہ بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ بنتے ہیں۔
پھر اسی طرح سے اسپائڈر ویب یا پھر اسپائڈر سلک سے بھی بلٹ پروف جیکٹس بنتی ہیں، اور وہ ہائیلی فلیکسیبل ہوتی ہیں اور ایکسٹریملی اسٹریچیبل ہوتی ہیں، اتنی نفیس ہوتی ہیں کہ پہننے والے کو اس کے ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا اور وزن بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگی لباس کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ سب سے پہلے اس کو داؤد علیہ السلام نے بنایا، یعنی پہلی زرہ انہوں نے بنائی، الحمدللہ، جس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ کی صنعت سکھائی تھی تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ تو سب سے پہلی جو زرہ بنائی وہ کس نے بنائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی، الحمدللہ۔ اور پھر وقت کے ساتھ انسان اس میں جدت لاتا گیا، تو عقل اللہ نے دی جس کو استعمال کر کے انسان نے یہ سب کمالات دکھائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، یتم، وہ پورا کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے۔ اتمام نعمت سے مراد تمام ضروریات کی تکمیل ہے، خواہ وہ مادی ہوں یا روحانی ہوں۔ تو جس طرح سے اللہ اپنی مادی نعمتوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنی روحانی نعمتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور روحانی نعمتوں سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے، ہدایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام تمہارے لیے نعمت ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے نعمت ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مادی نعمتوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی روحانی نعمتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم سپرد کر دو، فرما بردار بن جاؤ۔ آیت کے اس حصے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ اپنے حقیقی منعم یعنی نعمتیں دینے والے کے سامنے اپنا سر جھکا دو اور اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ تو ان تمام نعمتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے۔ اور اس کا دوسرا معنی لباس کے کانٹیکس میں ہے کہ لباس اس لیے بنائے تاکہ تم گرمی، سردی اور جنگ میں زخمی ہونے سے محفوظ رہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی اپنی مادی اور روحانی نعمتوں سے منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیک، آپ پر، البلاغ المبین، صاف صاف پہنچانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بار بار اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان نعمتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے جائیں، آپ کی ذمہ داری انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی، یعنی وہ پہچانتے ہیں اس بات کو کہ نعمت دینے والا اللہ ہے، اور ان نعمتوں کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ثم، پھر، ینکرونہا، وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے کافر ہیں، ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر نعمت کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں۔ ایک معنی عام نعمتیں، یعنی جو نعمتیں اللہ انہیں دیتا ہے یہ اسے دوسروں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، تو ینکرونہا کا معنی کیا ہوگا؟ پھر وہ اسے دوسروں سے منسوب کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں۔ اگر خاص معنوں میں لیں تو جو روحانی نعمتیں ہیں جیسے کہ قرآن، پیغمبر، یہ ان کو پہچانتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ
ثم ينکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ قرآن سچ ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں. ثم ينکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور وہ ان کے کافر بن جاتے ہیں. تو ریالٹی کیا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب شکر گزاری اور اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. گویا دل سے تو سمجھتے ہیں مگر عمل سے انکار کرتے ہیں. تو یہاں نعمت اللہ کے دو معنی، ایک عام معنی اور دوسرا خاص معنی. عام معنی میں ہر طرح کی نعمت، جب اللہ ان کو دیتا ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعمت فلاں نے دی، اور پھر ناشکری بھی کرتے ہیں. اور اگر خاص معنوں میں لیں تو روحانی نعمتیں مراد ہیں، یعنی قرآن اور پیغمبر ان کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، لیکن انکار کر دیتے ہیں اور پھر یہ ان کے کافر بن جاتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنا اس کا صحیح استعمال ہے، اور اسے اللہ کے راستے میں لگائیں. نعمتوں کی ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ اس سے نعمتیں ہمارے پاس سے چلی جائیں گی اور اللہ بھی ناراض ہوگا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.